السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 196 یعنی 190 پر 6 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج و عمرہ کے بعض احکام بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر تم نے حج اور عمرے کی نیت کر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس حج اور عمرے کو پورا کرو۔ سامعین کرام، حج اور عمرہ آپ جان ہی رہے ہیں۔ حج جو پوری زندگی میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و متاع دیا ہے، جو اپنے بال بچوں کی کفالت کے ساتھ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کو حج کرنا چاہیے تو اس کو اپنے پوری زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اور ایسا کرنا بالکل ضروری ہے۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور سلف صالحین کا یہ کہنا ہے کہ جو آدمی حج کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے تو اب چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، تو اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو حج کریں گے وہ نفلی حج ہوگا۔ اور اسی طرح سے عمرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و متاع دیا ہے تو بار بار عمرہ کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی ایک بار عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، جتنے دن کے بعد جب وہ دوسرا عمرہ کرے گا تو اس کے بیچ کے جتنے بھی گناہ ہے وہ عمرہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گا گناہوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حج و عمرہ کے بارے میں کہا کہ حج اور عمرے کی اگر تم نے نیت کر لیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اب اس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نفلی حج یا نفلی ہی عمرہ کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اگر کسی وجہ سے روک لیا گیا، اب آدمی حج کرنے کے لیے نکلا یا عمرہ کرنے کے لیے نکلا تو روک دیا گیا، تو جو کچھ اس کے پاس جانور میسر ہے اس کو وہ قربانی کر دے اور اپنے بال کو منڈا لے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے واقعے میں آپ لوگوں نے سنا اور پڑھا کہ صلح حدیبیہ کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مشرکین نے ان کو روک لیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو حدیبیہ کے مقام پر بدیل بن ورقہ الخزائی یہ آیا اور کہنے لگا کہ قریش آپ لوگوں سے جنگ کریں گے، آپ لوگوں کو نہیں جانے دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ جب آگے بڑھا اور ان لوگوں کو روک دیا گیا اور عمرہ کرنے سے منع کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو بھی جانور ساتھ میں تھا اس کو قربانی کر دیا اور اپنے سر کو منڈا لیا۔ محترم سامعین کرام، ایک اور روایت ہے زباعہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں لیکن میں بیمار ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کہا کہ میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں لیکن میں بیمار ہوں، کیا کروں؟ کہا کہ تم حج کا ارادہ کرو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شرط بھی لگا لو، یعنی یہ نیت بھی کر لو کہ جہاں پر مجھ کو روک دیا گیا میں وہیں پر احرام کھول لوں گی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم کو روک دیا جائے، دشمن نے روک دیا یا طبیعت کی خرابی ہو گئی، حالات سازگار نہیں ہے یا راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اگر ان رکاوٹوں کے بعد اگر حج اور عمرہ کے راستے میں روک دیا گیا تو جو جانور ساتھ میں ہے اس کو قربانی کرے گا آدمی اور سر کو جو ہے منڈائے گا، اور اب نیکسٹ ایئر
یا جب بھی سہولت ہوگا اس عمرے یا حج کو پورا کرنا ہوگا. اگر عمرہ ہے تو عمرے کو پورا کرنا پڑے گا، اگر حج ہے تو حج کو پورا کرنا پڑے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمرے کے لیے روکا گیا حدیبیہ کے موقع سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال تو عمرہ نہیں کیا، لیکن نیکسٹ ایئر آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عمرہ کیا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر تم نے حج اور عمرے کی نیت کر لی ہے تو اس کو پورا کرو، اور اگر روک دیا جائے تو جو جانور ہے اس کو ذبح کرو، سر کو منڈالو، اور نیکسٹ ایئر اس کو تم کو پورا کرنا ہے، یا کبھی بھی تم کو سہولت ہو تو اس حج یا عمرے کو پورا کرنا ہے. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. یہ جو پہلے جو بات ہوئی، یہ جب رکاوٹ ہو، دشمن کی طرف سے خوف ہو، یا دشمن نے روک دیا ہو، یا آدمی بیمار پڑ گیا ہو، یا کوئی بھی صورت ہو رکاوٹ کی صورت ہے. اب جو بات بتلائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. تم اپنے سر کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ ہدی کا جانور قربان گاہ میں نہ پہنچ جائے. جب حاجی جاتا ہے اپنا جانور لے کر کے تو اس کو رکھتا ہے کب تک؟ جب تک کہ وہ حج کے جو مناسک اور ارکان ہیں وہ ادا نہ کرے 10 ذی الحجہ کو، اور اس دن جو ہے قربانی کرنا پڑتا ہے. تو جب تک قربانی نہ ہو تب تک سر کو نہیں منڈانا ہے. جب تک قربانی نہ ہو تب تک سر کو نہیں منڈانا ہے. یعنی قربانی جب قربان گاہ میں پہنچ جائے تو اس وقت سر منڈانا ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قربانی کے بعد ہی سر منڈائے، لیکن اگر آگا پیچھا ہو جائے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس مقام تک قربانی کے جانور کو پہنچنا ضروری ہے، اس سے پہلے سر نہیں منڈا سکتے. یہ حالت امن کی بات ہے کہ اگر حالت امن ہو، حالت سکون ہو، آدمی جو ہے آرام سے مقام پر پہنچ سکتا ہے، مسجد حرام اور مکہ اور جو حج کے مناسک ہے جو ادا کرنے کی جگہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے آرام سے، تو اس وقت تک اپنے سر کو نہیں منڈانا ہے جب تک کہ قربانی اپنے قربان گاہ تک نہیں پہنچ جائے. جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنے قربان گاہ تک نہیں پہنچ جائے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ. اپنے سر کو نہ منڈاؤ یہاں تک کہ ہدی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، یہی اسلام کے اندر یہی ہے لچک. اسلام نے کبھی بھی کسی رستے کو ختم نہیں کیا ہے، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے ایکسیپشنل اور آپشنل آدمی کے لیے دیا ہے، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولت دی ہے. اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا خیال رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. پہلے کہا گیا ہے کہ اس وقت تک اپنے بال کو نہیں منڈانا ہے جب تک کہ قربانی اپنے قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. لیکن ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا. اب تم میں سے کوئی بیمار ہے، اب بیمار ہو گیا آگے نہیں جا سکتا ہے، یا او اذى من رأسه او به اذى من رأسه او به اذى من رأسه، یا سر میں تکلیف ہو گئی. اب سر میں اتنی تکلیف ہو گئی کہ سر کو بال کو منڈانا ہی پڑے گا. سر میں کبھی کبھی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ آدمی کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے. اس وقت تک وہ پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ بال کو نہ منڈا دیا جائے. جیسا کہ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب المغازی کی، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے حدیبیہ کے موقع سے عمرہ کرنے کی غرض سے. کفار و مشرکین نے ہم لوگوں کو روک دیا. میرے سر کے بال بڑے تھے، سر میں بہت زیادہ جوئیں تھی اور بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے آئے. کہا کہ اتنی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ تمہارے سر میں جوؤں کی وجہ سے تکلیف ہے. کہا کہ ہاں، تو ایک کام کرو، اپنے سر کے بال تم منڈا دو اور بدلے میں یا تو 6 مسکین کو کھانا کھلا دو، یا 3 روزہ رکھ لو، یا ایک قربانی کر دو. یعنی اگر قربانی کرنے کی صلاحیت ہے ٹھیک ہے، نہیں تو 6 مسکین کو کھانا کھلا دیجیے، اور نہیں تو 3 روزہ رکھ لیجیے. تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے فمن کان منکم مریضا. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، او به اذى من رأسه، یا اس کے سر میں تکلیف ہے، تو اس کو سر کو منڈا دینا چاہیے. پہلے کیا کہ سر بالکل نہیں منڈانا ہے. کب تک نہیں منڈانا ہے؟ جب تک کہ ہدی کا جانور اپنے قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے.
لیکن اگر آدمی بیمار ہے یا سر میں تکلیف ہے تو اس کو سر کے بال منڈانا ہے، لیکن فدیے میں کیا کرنا ہے؟ یا تو روزہ رکھنا ہے، یا پھر صدقہ کرنا ہے، یا پھر ایک جانور قربانی کرنا ہے۔ یہ 3 صورت میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ففدیۃ من صیام، یا تو روزہ رکھ لیجیے 3، یا پھر او صدقۃ 6 مسکین کو کھانا کھلا دیجیے، او نسک، یا ایک جانور کو قربانی کیجیے، جانور میں یا ایک بکری کیجیے، یا اونٹ اور بیل میں سے 7 حصے لگتے ہیں۔ ابھی یہاں پر اگر اونٹ کریں گے تو 10 حصے لگیں گے، لیکن حج کے موقع سے اونٹ میں بھی 7 حصے اور بیل میں بھی 7 حصے، تو 7 حصے میں سے ایک حصہ جو ہے وہ قربانی کرنا، یا نہیں تو ایک بکرا جو ہے قربانی کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فرمایا کہ اگر امن و سکون کی حالت ہو، یعنی اگر پریشانی کی حالت ہو، جیسے حدیبیہ کے موقع سے پریشانی کی حالت تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگی حالات تھے، تو کہا کہ اگر جنگی حالات نہ ہو، امن و سکون کے حالات ہو، اس وقت کیا کرنا ہے؟ تو تم میں سے جو آدمی عمرہ کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، عمرہ کے ساتھ حج کا فائدہ، ابھی ہم سمجھائیں گے، عمرہ کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے پاس جو ہدی ہے اس کو وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے، اور اگر ہدی نہیں ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر اس کے پاس جانور نہیں ہے، کسی غربت کی وجہ سے یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جس کے پاس اگر جانور نہیں ہے تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے زمانے میں وہ 3 روزہ رکھے گا، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب وہ اپنے مقام سے آ جائے گا، یعنی حج کے مقام سے اپنے مقام پہ آ جائے گا، اپنے گھر پہ آ جائے گا، تو 7 روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر سے سنیے، اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، امن و سکون کے حالات ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور جو آدمی عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو جانور اس کے پاس ہے اس کو لازماً اس کو قربانی کرنا پڑے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، لیکن اگر جانور نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے غربت ہے، پریشانی ہے، جو بھی معاملہ ہے، اگر جانور نہیں اس کے پاس میسر ہو سکا تو اس کو 3 روزہ جو ہے وہ حج کے ایام میں رکھنا ہے، 9 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزہ رکھ لینا ہے، اور باقی جو روزہ ہے وہ اپنے گھر جب آئے گا واپس تو 7 روزہ رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے ہوئے، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں نہیں رہتے ہیں، مکہ والوں کے لیے حکم نہیں ہے، جو مکہ میں نہیں رہتے ہیں ان کے لیے حکم ہے۔ دیکھیے اصل میں کیا کہا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کو ایک خیال تھا، لوگوں کی ایک فکر تھی، جیسا کہ آج بھی لوگوں کے بہت سارے خیال ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے اگر حج کے لیے آیا ہے تو صرف حج ہی کرے گا، عمرہ نہیں کرنا اس کو، اور اگر عمرے کے لیے آنا ہے تو پھر دوسرا سفر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اس چیز کو ختم کیا، اور کہا کہ مکہ سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے کچھ اقسام ہیں، کچھ الگ الگ قسمیں حج کے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی اب باہر سے جا رہا ہے، مکہ والے نہیں، مکہ والے کو صرف حج کی نیت کرنا ہے اور صرف حج کرنا ہے، ان کو عمرہ کے لیے پھر الگ سے سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن جو لوگ مکہ سے باہر ہیں وہ حج کے لیے جائیں گے تو وہ احرام باندھیں گے، تو احرام باندھنے کے بعد اس کو پہلے عمرہ کرنا چاہیے۔ عمرہ کرنے کے بعد چاہے تو وہ اپنے احرام کو کھول بھی سکتے ہیں، یا نہیں تو احرام کو باندھے رہیں گے۔ اس کے بعد حج کا جو موقع آئے گا 8 ذی الحجہ سے، وہ حج کے پورے ارکان اور مناسک کو ادا کریں گے، یہاں تک کہ قربانی کا دن آ جائے گا، تب جا کر کے وہ قربانی کریں گے، سر کے بال کو منڈائیں گے اور اس کے بعد احرام کو کھولیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حج قران، یعنی عمرہ اور حج دونوں مل گیا، یعنی عمرہ بھی ملا اور حج بھی مل گیا۔ آدمی اپنے مقام سے نکلا، نیت کیا حج اور عمرہ دونوں کی، اس نے احرام باندھ لیا، آ کر کے مکہ میں عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اس نے احرام کو نہیں کھولا بلکہ احرام میں ہی رہا، یہاں تک کہ حج کے ایام آئے تو حج کے ایام میں اس نے حج کے تمام ارکان کو ادا کیا۔ 10 ذی الحجہ کو اس نے سارا ارکان ادا کر کے، اپنے جانور کو قربان کر کے، اپنے سر کے بال کو منڈا کر کے پھر اس نے احرام کھولا، تو اس کو کہتے ہیں حج قران۔
ایک اور طریقہ جو ہمارے بھارت سے اور دوسرے علاقوں سے لوگ جاتے ہیں، ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے گئے حج کرنے کے لیے گئے، جا کر کے جو ہے پہلے احرام باندھ لیا، میقات سے اس نے نیت کیا اللہم لبیک عمرۃ، عمرے کی نیت کیا، جا کر کے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیا اور حلال ہو گئے۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو پھر سے جہاں پہ وہ مقیم ہے وہاں سے انہوں نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر کے حج کے پورے ارکان کو ادا کیا، یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی بھی کیا، سر کے بال بھی منڈایا، اور اس کے بعد نہا دھلا کر کے اپنا احرام کھول دیا۔ تو بیچ میں جو یہ فائدہ اٹھایا تھا، یعنی جس دن عمرہ کیا اور احرام کھول دیا اور بیچ میں کچھ دن جو فائدہ اٹھایا، پھر اس نے جو ہے حج کا احرام باندھا، اسی کو کہتے ہیں حج التمتع، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ تو یہ جو عمرہ اور حج جو ایک ساتھ کرتے ہیں ان کو قربانی دینا ضروری ہے، لازم ہے، ان کو قربانی دینا پڑے گا۔ ابھی جو مکہ کے لوگ ہیں یا جہاں سے بھی لوگ جائیں خالی حج کا احرام باندھتے ہیں، خالی حج کریں گے عمرہ نہیں کریں گے، تو ان کے لیے قربانی کا جانور لازم نہیں، لیکن دے تو ٹھیک ہے، کوئی حج کی بات لازم نہیں ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، اور جو آدمی حالت امن میں ہو اور عمرہ کے ساتھ حج کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس جو جانور ہے وہ قربانی کریں۔ فإن لم یجد، اگر ان کے پاس جانور نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو حج کے ایام میں وہ 3 روزے رکھیں گے 9 ذی الحجہ سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد 10 ذی الحجہ ہو جائے گا۔ 10 ذی الحجہ کے بعد کیا ہوتا ہے، 10 کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے، ایام تشریق میں بھی روزہ نہیں رکھنا ہے، اور اس کے بعد آدمی اپنے گھر چلا آتا ہے، تو پھر گھر آنے کے بعد 7 روزہ اور رکھے، 3 روزہ حج کے ایام میں رکھے، 7 روزہ گھر پر آ کر کے رکھے، اور یہ 10 روزہ ہوا، تلک عشرۃ کاملہ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مکہ سے باہر ہیں، مکہ والوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، حج کے تعلق سے یہ احکام ہے، آگے اور بھی بہت سارے احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔